جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی پہچان اور علامت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کیے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کی جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات کا تذکرہ فرمایا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور بہت سے احکامات، اور بہت سے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے اعزازات اور اکرام کو ذکر فرمایا، لیکن کسی نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرمایا، ایسا اعزاز و اکرام نہیں فرمایا جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، فرشتوں سے اعزاز کرایا، عزت دلوائی، خود اپنے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں بھی، میرے فرشتے بھی، میں بھی اس عمل میں شریک ہوں، میرے فرشتے بھی، کہ میں اور میرے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دنیا و آخرت کی سعادتیں اور خیریں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور سارے کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہوگی تو ہمارا ایمان کامل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامات میں سے ایک علامت کثرت درود پاک ہے۔ فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ وہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جو شیخ ہوتا ہے، شیخ قوم ہے، کہتے ہیں شیخوں کو پیسے سے بڑی محبت ہے اور پیسوں کو شیخوں سے بڑی محبت ہے۔ یہ جتنے بھی شیخ لوگ ہیں نا، بڑے بڑے تجارتی، بڑے بڑے کاروباری لوگ، تو پیسوں سے ایسی محبت ہے کہ جب بھی کوئی بات کرے اس میں پیسے کا ذکر ضرور لاتے ہیں، چاہے بات کسی موضوع کی چل رہی ہے اس میں پیسوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ ایک شیخ صاحب بیمار ہو گئے، دوست ملنے کے لیے گیا، پوچھا شیخ صاحب کیا حال ہے؟ کہا بھائی ٹھیک ہوں۔ کہا کتنا ٹھیک ہو؟ کہنے لگے روپے میں سے 8 آنے ٹھیک ہوں، روپے میں سے 8 آنے ٹھیک ہوں۔ بتاؤ، خیریت پوچھی جا رہی ہے اور اس میں بھی پیسوں کا تذکرہ کر دیا، اس لیے کہ پیسوں سے محبت ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی پہچان اور علامت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کیے جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ ہو، یہ مجلس قیامت کے دن حسرت و افسوس کا ذریعہ اور سبب بنے۔ تو درود پاک کی کثرت کرنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے گا۔ فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ کرام ڈر گئے کہ کہیں حضور پاک علیہ السلام کی روح تو پرواز نہیں کرے گی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ سوچ کر رونے لگے کہ اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کرے گی، تو اس غم میں مجھے رونا آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے شکر کا سجدہ کیا۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ جو تم پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں۔ فرمایا 10 نیکیاں لکھوں گا، 10 گناہ معاف کروں۔ تو درود شریف کی کثرت کرنا۔ فرمایا جو آدمی صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، قیامت کے دن میری شفاعت اس کو پہنچ کر رہے گی۔ اور جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ منافقت سے بری ہے اور یہ دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا منافق نہیں ہے۔ منافقت سے بری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ منافق نہیں ہے۔ فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ درود شریف کی کثرت کرنا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جو کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرے وہ جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان کے لیے پل صراط کے اندھیروں میں نور ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، درود شریف کی کثرت کریں۔ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیں، قلم سے لکھیں، کان سے سنیں، تو کم از کم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ لکھتے وقت صرف سواد لکھ دیتے، سواد۔ پورا درود شریف لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو آدمی کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھے، جب تک وہ درود اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ ایک حدیث میں ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، زمین میں پھرتے رہتے ہیں۔ جو کوئی بندہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو اللہ نے ساری مخلوق کی آواز کے سننے کی قدرت اور طاقت دی۔ پوری روئے زمین پر جب کوئی آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ اس کا درود و سلام میرے سامنے پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے یہ درود و سلام بھیجا ہے۔ ایسے پیش کرتا ہے جیسے ہدیہ اور تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس شخص کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کے والد کا نام بھی، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو درود شریف کی کثرت کی جائے۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے اوراد و وظائف کا ایک وقت مقرر کیا ہے، میں آپ پر درود شریف کی کثرت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اس وقت میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے خاص کر دوں۔ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا تیرا جی چاہے۔ کہ یا رسول اللہ الربع، میں اپنے وقت کا چوتھائی حصہ مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا تیرا جی چاہے۔ فإن زدت فهو خير لك، اگر تو اس میں زیادتی کر دے یہ تیرے لیے اور بہتر ہے۔ کہ یا رسول اللہ النصف، آدھا وقت۔ فرمایا ما شئت، جتنا تیرا جی چاہے۔
فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس میں زیادتی کر دے تو یہ تیرے لیے اور بہتر ہے۔ کہ یا رسول اللہ فالثلثین، 2/3 وقت درود شریف پڑھتا رہوں؟ فرمایا ما شئت، جتنا تیرا جی چاہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس میں زیادتی کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کہ یا رسول اللہ پھر میں اپنا سارا وقت درود شریف میں ہی خرچ کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن تکفا ہمک ویکفر لک ذنبک، اگر تو نے ہر وقت درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کم از کم 300 مرتبہ پڑھنا اسے کثرت میں شمار کیا گیا ہے۔ اور جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں تو درود شریف کی الگ سے فضیلت آئی ہے۔ فرمایا کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے، اس میں مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو درود شریف فوراً جیسے پڑھنے والا پڑھ کے فارغ ہوتا ہے وہ درود شریف میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مرنے کے بعد آپ پر کیسے درود شریف پیش کیا جائے گا؟ تو فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ ایک روایت میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ درود شریف کی ہم کثرت کریں، مختصر ترین درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ تو ہم سارے پڑھیں۔ آپ کے اس شہر میں ایسے خوش نصیب لوگ ہیں اس شہر میں جو روزانہ 10,000 سے زیادہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ کیسے خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا۔